الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ جمعے کو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اور بادشاہ نے مجھے ہاجرہ دی ہیں، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ان سے آپ اپنا رشتہ کریں، نکاح کریں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اولاد کی دولت دیں۔ اور اس کے سنگ سنگ چند وہ چیزیں پڑھی جو علماء نے لکھی ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے ان کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہے، جیسے کہ ختنہ وغیرہ، شلوار کا استعمال اور کئی باتیں۔ جیسے کہ یہ بھی علماء نے اسی باب میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم کے آئے ہیں، بلکہ ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت کے پاک سر میں کچھ بال سفید ظاہر ہوئے، تو اللہ سے فرمایا کہ میرے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ یہ وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ پھر اس وقار کو اور بڑھائیے، اگر یہ وقار ہے تو پھر زیادہ ہو، کم کیوں؟ انہی واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ بہرحال اب وہاں سے چلتے ہیں جو حضرت سارہ کے حوالے سے ہم نے یہ واقعہ پڑھا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئی۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت سارہ نے
وہ بات کہی حضرت ابراہیم سے جو ابھی ہم نے پڑھی اولاد کے حوالے سے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ اور یہ بھی بعض علماء نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں نا، کیا ہمارا وارث وہی خانہ زاد ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں وہ ہو جس کی رگوں میں آپ کا خون ہو۔ یہ بات یہاں تک تو علماء نے تورات کے حوالے سے لکھی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح بیٹا نصیب فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت، یہ امید حضرت ہاجرہ کے دامن میں ڈالی، اور حضرت ہاجرہ کو امید ہوئی۔ اور کچھ واقعات اور بھی علماء نے لکھے ہیں اس ضمن میں، جن کی طرف اشارہ میں نے گزشتہ جمعہ کو کیا تھا۔ بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک موقع آیا کہ حضرت سارہ نے کچھ محسوس کیا، جو محسوس کیا اس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ حالات چلنے لگے تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ پریشان ہوئے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں رشتے ہیں، اور کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ول سمجھاتے تھے، ادھر بھی، لیکن بہرحال بات کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ دن چل رہے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا، اور یہ اپنا اس موقع پر علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک تو ہے نا قرآن پاک میں وہ مقامات جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں حضرت اسماعیل کے تذکرے آئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں سورت مریم میں حضرت اسماعیل کا مستقل اللہ تعالیٰ ذکر لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ یہ حضرت اسماعیل ہیں، اور یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے بالکل، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ظاہر بات ہے جب گھر میں بیٹا ہو، اور ہو بھی وہ اتنی مدت کے بعد کہ بعض علماء نے لکھا ہے قریب صدی ہونے کے قریب، چند سال کا فرق تھا، اور پھر بیٹا ہے، اور پھر دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں آپ ان کو کہیں اور لے جائیں، یہ یہاں نہ رہے۔ اب بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات حضرت سارہ کی سنی تو پریشان تو ہوئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سارہ نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں
کہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں میں، کچھ راز میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بھی اس موقع پر علماء نے مثال کے لیے لکھے ہیں، اور بھی کچھ واقعات لکھے ہیں تاکہ بات ذہن کے قریب آ لگے۔ بہرحال آپ میرے خیال میں اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، وہ راز خدا کے سپرد کر رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں ان کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ چلیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ ایک دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام آیا کہ حضرت سارہ کی بات کے حوالے سے کہ ان کی بات کو مان لیں، آپ پریشان نہ ہو، حضرت اسماعیل کو بھی لے لیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ کو بھی لے لیں۔ اب تو یعنی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اب تو اللہ کا حکم آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی، باقی تفتیش میں ہم کیوں پڑھیں کہ حضرت سارہ نے کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم نے کہیں جانا ہے، بیٹے کو بھی لے لیں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حاجرہ کے گھر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر یہاں سے چلے ہیں، وہ حضرت سارہ کی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا تھا کہ ان کی بات کو مان لیں اور حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلیں آپ۔ آخر کوئی بات تو تھی، کوئی راز تو تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے چاہا، ابھی نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن بعد میں جو حضرت سارہ تھیں جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت اسماعیل کے جنم کے بعد وہ تو حضرت حاجرہ کے ہاں ہوئے، لیکن حضرت سارہ کے ہاں جب اللہ نے چاہا تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جو حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت یوسف کے دادا تھے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ چلو اچھا، یہ انہی ابواب میں علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ بھی خیر سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جن کو اولاد کی دولت دیں، جتنی دیں، جب دیں، اللہ کی مرضی پر ہے، کسب سے فقط کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ کیا کسب؟ کیا؟ وہ تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، جب تک اللہ حکم نہ دیں تو پھر عقیدہ کو انبیاء کا مسلک علیہم السلام، عقیدہ تو یہی ہے، پانی آپ اور ہم پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن اگر ان پانی کے قطروں میں اللہ پیاس بجھانے کی طاقت نہ رکھیں تو پانی پیاس بجھا سکتا ہے؟ دوا تو آپ اور ہم کھاتے ہیں، کھانا چاہیے، لیکن ان دوا کی گولیوں کے اندر اگر اللہ شفا نہ رکھے تو شفا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ہر بات خدا کے حکم پر ٹھہری، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ دینے پہ آئیں جس کو مرضی دے، اور اللہ تعالیٰ نہ دینے پہ آئیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی،
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान में राज है खुदा का। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे हम पैदा करें। यहबु लिमन यशाउ इनासा, हम चाहें तो किसी को बेटियां देते चले जाएं। वो यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, हम चाहें तो बेटे देते चले जाएं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, हम चाहें तो किसी को जोड़े जोड़े देते चले जाएं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, हम चाहें तो किसी को बे औलाद रख दें। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह वो हैं जो अलीम भी हैं कदीर भी हैं। तो अल्लाह की मर्जियां हैं, अल्लाह जिसको दे। उलमा ने लिखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर चल दिए। कुछ पानी लिया, बाज़ अकाबे ने फरमाया कुछ खजूरें ली और चल दिए। चलते चलते आए कहां? आप बताओ कहां आए? वहीं आए कि जिस शहर की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, बल्कि बाज़ अकाबे ने फरमाया कसमें खाई हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर भी इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। यहां कुरान ने उसको बक्का कहा है। बक्का मक्के का दूसरा नाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है उस वक्त तो ये शहर तो नहीं था। उलमा ने लिखा है तो बेआबान कुछ भी नहीं, बल्कि कुरान कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, सब्ज़ पत्ता तक नहीं था। ऐसा सुनसान बेआबान, बल्कि अल्फाज मिलते हैं किताबों में, ना आदम ज़ात। आज आप और हम अल्लाह ले जाए मक्का, काबा नजर आता है ना। उलमा ने लिखा उस वक्त वो जगह काबे की मौजूद थी, काबे की इमारत नहीं थी उस वक्त काबे की इमारत पहले तो थी, लेकिन उस वक्त जहां हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को वहां पर लाए, वहां कुछ भी नहीं था, ना आबादी थी, ना कोई लोग रह रहे थे वहां आए और उलमा ने लिखा उसी जगह आए जहां अब हरम है। और बाज़ अकाबे ने बड़ी अजीब बात फरमाई है कि जब वहां छोड़े पहुंचे, पानी पास रखा, खजूरें रखी, सवारी की मुहार पकड़ी, चल दी, कोई लफ्ज नहीं बोला। हाँ, ये तो उलमा ने लिखा है कि लफ्ज तो नहीं बोला। बाज़ अकाबिर ने फरमाया कि असल में बोला इसलिए नहीं कि अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी, बस जितना अल्लाह ने फरमाया उतना ही हजरत इब्राहीम ने किया कि आप इनको यहां छोड़ें और चलें। और याद रखिएगा, अंबिया के मजबूत अकीदों जैसे किसी का भी अकीदा उतना मजबूत नहीं होता। हजरत इब्राहीम ये राज खूब समझते थे कि जब हुक्म अल्लाह ने दिया है तो हिफाजत भी अल्लाह खुद करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमें फरमाए और इतनी दुआओं के बाद जो मिले हैं हजरत इस्माइल, क्या वो ऐसे ही जाया हो जाएंगे? ये तो हजरत इब्राहीम भी समझ सकते थे और ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि जब आखिर उम्र की इतनी मंजिलों के बाद जाकर मिले हैं। अब हजरत इब्राहीम चलने लगे तो हजरत हाजरा ने महसूस किया भाई ये छोड़ के जा रहे हैं, हमें यहां बिठा दिया, बेटे को यहां लिटा दिया और पानी रखा, खजूरें रखी और सवारी लेकर चल दिए, चाह क्या रहे हैं? महसूस कर लिया हजरत हाजरा ने कि ये लग रहा है वापस जा रहे हैं। इधर भी देखती हैं, उधर भी देखती हैं, ना आदम है ना आदम ज़ाद है, भागी।
بھاگتے بھاگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. بعض علماء نے لکھا ہے اللہ نے اجازت ہی نہیں دی جواب دینے، خاموش رہے اور چہرے کو بھی نیچے جھکائے رہے اور سواری چل رہی ہے. چلتے 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 آپ میں سے کئی حضرات نے مکہ دیکھا ہوگا، جنت المعلا دیکھا ہے آپ نے؟ جنہوں نے حرم دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ جنت المعلا وہ قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا جہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس جنت المعلا کی وادی تک آ گئے. یہ جو جانب ہے نا معلا والی، یہ حرم سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تک آ گئے اور ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں دیا. علماء نے لکھا حضرت ہاجرہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، فرمانے لگی کہ ایک بات بتا دیں بس، ہم سے ناراضگی ہے یا خدا کا حکم ہے؟ بس یہ بتا دیں. بعض علماء نے تو فرمایا کہ زبان پاک سے تو جواب نہیں دیا، اشارہ کیا، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ نہیں، اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ہاجرہ، میری ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑنا ہے بس. تو علماء نے لکھا ہے کہ سمجھیں آپ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں، حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ سمجھ گئیں تو انہوں نے سواری کی مہار چھوڑ کر فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے فرمانے لگیں کہ ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی، جب حکم اللہ کا ہے تو پھر حفاظت بھی وہ خود کرے گا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ جائیے. اور سواری کا راستہ چھوڑ دیا، مہار بھی چھوڑ. پتہ ہے ان واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ خواتین ایسی تھیں کہ جن کے عقیدے خدا پر اتنے مضبوط تھے. دیکھو ایک تو ہے نا مردوں کے واقعات، وہ تو چلیں بہرحال آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہوں گے. جہاں ہمارے علماء نے حضرات کے تذکرے لکھے ہیں وہاں خواتین پر بھی کتابیں ہیں، بڑی عجیب و غریب، پہلے بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ہندوستان کے ایک قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے مستقل پوری ایسی خواتین کی تاریخ لکھی ہے، پوری کتاب ہے. حضرت زبیدہ کا آپ واقعہ پڑھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. اچھا، ایک بغداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک محترمہ ایسی گزری ہیں کہ اپنے وقت کی اتنی بڑی عالمہ تھی کہ علماء کی خواہش ہوئی کہ ہمارے اگر نکاح ان سے ہو جائے تو کیا بات. پتہ ہے انہوں نے اپنے والد سے جب رشتے آنے لگے نا تو والد کے آگے انہوں نے شرط رکھ دی کہ آپ ایک کام کریں، میں پردے میں رہوں گی اور دوسری جانب وہ بیٹھ جائیں جو امیدوار ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں پردے میں رہوں گی، نظر نہیں آؤں گی. ان سے کہیں کہ میرے ساتھ علم کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں، جو علم کے نقطے پہ مجھ پہ غالب آئے گا میں اس کو قبول کروں. نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں؟ بہرحال خیر واقعہ میرا پورا سنانے کا مقصد نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی یہ عجیب، یعنی حضرات میں تو تھے ہی تھے، خواتین کا بھی یہ عالم تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا احترام نصیب فرمائے. آپ حیران ہوں گے، آخری بات صرف سنا دیتا ہوں ان کی.
جب مقابلہ ہوا نا، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی عالم علم کے نقطے پر ان سے غالب نہیں آ سکا. اب ہوا کیا کہ ایک عالم ایسے آئے ان کے برابر ہو گئے. کیا ہوا؟ ان کے برابر ہو گئے. کیا ہمیں اس کو قبول کرتی؟ اچھا، ان دونوں کا نکاح ہوا اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں ان کا، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس زمانے کی تاریخ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مثلا کسی کو فتویٰ چاہیے ہوتا تھا تو علماء میں بھی وہ فتویٰ، وہاں کے شہروں میں بھی وہ فتویٰ معتبر ہوتا تھا جس فتوے پہ ان میاں بیوی دونوں کا دستخط ہوتا تھا. لگتا ہے آپ کو یقین نہیں ہے. آپ تو سوچ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہم دل میں بیٹھ جائے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. آپ اور ہم نہ جانے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا. اب تو بہرحال سے سما گزر رہا ہے، جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو میڈیا کے دھنی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا زمانہ قریب آتا جائے گا، مسلمانوں پر آنے والا ہر دن سخت ہوتا جائے گا. یہ میں مذاق نہیں کروں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں رحمت اللہ علیہ، کہ ہند کے یہ ایسے عالم گزرے ہیں کہ ہند میں حدیث کی سند انہی سے گزر کے مدینہ جاتی ہے. تو بہرحال حضرت ہاجرہ واپس آ گئی، حضرت ابراہیم چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت ہاجرہ واپس چلی گئی، حضرت اسماعیل جہاں تھے اس طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر آگے نکل گئے. علماء نے لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے اس وادی سے مکہ مکرمہ کی اتنے دور نکل گئے کہ سواری کو روکا، نیچے اترے، پلٹ کے دیکھا تو نہ حضرت ہاجرہ اب نظر آ رہی تھی نہ حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، اوجھل ہو گئے تھے نظر سے. اب دیکھیں علماء نے ان واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ خدا کے خلیل تھے، لیکن باپ تو تھے نا. اور حسن دیکھیں آپ، نبوت کا کمال دیکھیں آپ. خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جو بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، ان کا نام بھی ابراہیم حضور نے رکھا تھا. جب وہ حضور کی گود میں اس دنیا سے گئے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو ایک صحابی سامنے کھڑے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ قریب ہوئے حضور کے اور فرمانے لگے کہ آقا آپ کی آنکھ نم ہے. تو علماء نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ سچ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم ایک باپ بھی ہیں. باپ تو تھے نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اب میں نے پہلے عرض کیا بے ماں تو نہ آدم تھا نہ آدم زاد، کوئی بھی نہیں. اب دل تو بھر آیا، لیکن خدا کا جہاں حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. دیکھیں یہ چیز یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی خدا کا انتخاب ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی خدا کا انتخاب ہوتے ہیں. کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ خوب جانتے ہیں جس پاک سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے.
उलमा ने लिखा है कि आंखें भर आईं और खुद आसमां की तरफ नजर जो उठाई तो अल्लाह से कुछ दुआएं हजरत इब्राहिम ने उस मौके पर मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अच्छा ये तो खैर बहरहाल एक लंबा मौजू है, चलेगा अपने मौके पर। कहने का मकसद ये है कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफीक दे। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। बाज़ अकाबिर ने इस आयत की अजीब तर्जुमानी की है कि इस मौके पर हजरत खलील ने यूं फरमाया कि अल्लाह आपके हुक्म के आगे तो मैं इस्माइल और हाजरा को यहां छोड़कर जा रहा हूं, यहां तो कुछ भी नहीं है मेरे अल्लाह। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, एक सब्ज पत्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अल्लाह मेरी दुआ है आपसे कि इस वादी में जहां मैं इन दोनों को छोड़कर अब जा रहा हूं, हुक्म तेरा है अल्लाह, लेकिन मेरी दुआ है कि यहां अपना ऐसा घर आबाद फरमा कि सारी दुनिया मिल जाए, उस शहर की एक गली का मुकाबला ना हो। और पता है आगे अकाबिर ने बड़ी अजीब बात फरमाई कि अल्लाह का जो पैगाम था ना वो अपने मौके पर जाहिर हुआ है कि फरमाया मेरे खलील आप मेरे खलील हैं, हमने हुक्म दिया है तो हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। बल्कि उलमा ने फरमाया कि वक्त ने इस बात को जाहिर किया कि ये जो यहां छोड़कर आप जा रहे हैं ना, इनकी परवरिश तो हम करेंगे और इस शान से करेंगे कि आपका एक तो ये बेटा है, एक इन्हीं की औलाद से आगे आएंगे, एक जमजम वाला होगा, एक कौसर वाला होगा। जमजम वाले का नाम इस्माइल होगा, कौसर वाले का नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया आप मेरे इब्राहिम आप जाएं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इस मौके पर दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के अकायद दुरुस्त फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।